آج سے 50 سال پہلے لال قلعہ کو دیکھیے، یہ لائٹ اور مائک کا سسٹم پاور ہاؤس سے نہیں تھا، جنریٹر سے نہیں تھا، بلکہ ڈبیا جلتا تھا، چراغ جلتا تھا، اس میں تیل ڈالا جاتا تھا۔ باہر سے اگر طوفان آیا ایک ایک کر کے ہر چراغ بجھ جایا کرتا تھا۔ اکبر بادشاہ 1500-1600 عیسوی میں سو رہا ہے لال قلعے میں، ہر طرف لائٹ ہے، ہر طرف چراغ جل رہا ہے، اس میں تیل ہے۔ اچانک جو طوفان آیا ہر چراغ بجھ گیا۔ اس کے بعد جو اس کی آنکھ کھلی تو وہ ڈر کے مارے گھبرا گیا، کانپنے لگا۔ بیربل کو بلا کر کے کہا کہ مجھے اس اندھیرے سے گھبراہٹ ہو گئی ہے۔ کہا کیوں گھبراہٹ ہوئی؟ کہا قبر کا اندھیرا یاد آ گیا۔ کہا رے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، نبی اوپر تھے، دن اوپر اجالا تھا، نبی نیچے چلے گئے ہیں قبر میں، مسلمانوں کے قبر میں اندھیرا نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ چھوٹا بچہ مر جاتا ہے تو اچانک ذہن میں آتا یار چھوٹے بچے کا کیا قصور تھا، کیا گناہ تھا؟ چھوٹا بچہ بچپن میں مر گیا معصوم، اس کا کیا گناہ تھا؟ اس کا جواب حضرت نانوتوی نے دیا، اللہ کے یہاں ایک کوٹا ہے بے حساب جنت میں داخل ہونے کا، وہ کوٹا بچوں کے لیے ہے۔ جو بچہ بچپن میں مر گیا اس کا حساب کتاب نہیں ہوگا، وہ سیدھے جنت میں چلا جائے گا۔ خدا کتنا مہربان، بچے کو بے حساب جنت میں داخل کر دیا۔ ماں باپ نے مصیبت پر صبر کیا، صبر کے بدلے ماں باپ کو جنت دے دیا، اس پر بھی کرم کیا، اس پر بھی کرم کیا۔ رمضان کے ٹائم میں آپ دیکھیں گے ہٹھا کٹھا الو کا پٹھا، بھینس کا انڈا، کیلے کا چھلکا بھیک مانگتا، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو۔ اب یہ بھیک مانگ رہا ہے یا فٹ بال کھیل رہا ہے؟ ایک آدمی آیا سر جھکا کر کے بھیک دے رہا ہے۔ اب اس آدمی کو بڑی شرم آئی، یار میں بھیک مانگتا ہوں، کتنا بے شرم آدمی سر اٹھا کر کے بھیک مانگ رہا، اور یہ آدمی کتنا شریف ہے، بھیک بھی دے رہا، سر بھی جھکا رہا ہے۔ اس کو بڑی حیرت ہوئی، اس کا ہاتھ پکڑ کر کے وجہ پوچھی کہ بھائی صاحب بے شرم تو میں ہوں، بھیک مانگ رہا ہوں، سر اٹھا رہا ہوں، تم تو بھیک دینے والے ہو، تم سر جھکا کر کے بھیک کیوں دے رہے ہو؟ اتنی کتنی پیاری بات کہی، اللہ ایسی عظمت ہم سب کے دل میں داخل فرمائے۔ اس نے کہا یار تم کو بھیک کے لیے اللہ نے بعد میں کھڑا کیا، میری جیب میں اللہ نے پہلے پیسہ دے دیا تمہارے لیے، میرا راستہ کسی اور طرف جا رہا تھا، اللہ نے ادھر نکال دیا، تو کام تو اللہ نے بنایا کہ تمہارے واسطے میری جیب میں پیسہ دے دیا، اسی کا دیا ہوا پیسہ اسی کی توفیق سے میں تم کو دے رہا ہوں، کام تو اس کا ہے، مفت میں میرا نام ہو رہا تھا، اس لیے سر جھکا کر کے شرمندہ ہو کر کے تم کو بھیک دے رہا تھا۔ کرو یاد وعدہ جو رب سے کیا تھا، اسے اپنا معبود سب نے کہا تھا، مگر آ کے دنیا میں بھولا ہے انسان، نہ کچھ یاد اس کو رہا عہد و پیمان، وہ ماں باپ سے مہرباں ہے زیادہ، ہمارا محافظ نگہباں زیادہ، میرے پیارے بھائی رہے دھیان اس کا، بنایا ہے انسان ہے احسان اس کا۔ ہاتھ اٹھائیے، آذان آج سنیں گے، نماز کل پڑھیں گے، ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ یہ دیکھیے ان لوگوں کو پھانسی پر چڑھانا ہوگا، یہ لوگ کلکتہ نہیں جائیں گے، سیدھے ہمارے ساتھ رانچی جانے والے۔ اللہ ان کو سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، سیرت کے حوالے سے دوسرا پیغام آپ کی خدمت میں، اور آپ کی پیشانی اس طرح چمک گئی ہے، محسوس ہو رہا ہے کہ جلسہ ابھی شروع ہو رہا ہے۔ اللہ آپ کے حوصلے کو سلامت رکھے، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ ڈس بریک مار کر کے ہماری طرف توجہ کیجئے، صرف 3 منٹ کا پیغام آتا ہے، آپ اگر مکمل توجہ نہیں کریں گے آپ کے سر سے نکل جائے گا، میرا پیغام ضائع ہو جائے گا۔ جس آدمی کے چہرے پہ داڑھی ہوتی ہے، جس عورت کو سر پر چوٹی ہوتی ہے، اس کے منہ سے بدبو نہیں آتی ہے۔ جس عورت کے سر پر بال ہے، چوٹی ہے، میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ اس عورت کے منہ سے بدبو نہیں آئے گی۔ جس عورت کے سر پر بال نہیں ہے، اس کے منہ کی بدبو ختم نہیں ہوگی۔
بال اگر سر پر ہے، چوٹی سر پر ہے تو عورت خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اگر چہرے پر داڑھی ہو تو مرد خوبصورت ہوتا ہے، کیونکہ نبی کی سنت چہرے پر آ گئی، اللہ منہ کی بدبو کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیتا۔ ایک بات سنیے تجربے کی، آپ کیسے سوتے ہیں؟ بائیں کروٹ۔ آپ کیسے سوتے ہیں؟ دائیں کروٹ۔ یہ بائیں کروٹ آپ سوئیں گے تو آپ کی آنکھ لگے گی، کان بھی لگ جائے گا۔ آذان جب مسجد سے ہوگی تو آواز کان میں نہیں پہنچے گی۔ بائیں کروٹ سو رہے ہیں آپ، دل ادھر ہی ہے، آپ اس کروٹ سو رہے ہیں، آنکھ بھی بند، کان بھی بند، کتنی ہی زور کی آواز سے آذان آئے آپ کے کان میں نہیں پہنچتا۔ کیوں؟ بائیں کروٹ پر سونا سنت کے خلاف ہے۔ ٹھیک آپ دائیں کروٹ پر سو جائیے، یہ سنت کے مطابق ہے۔ دیکھیے سنت کا کتنا بڑا فائدہ ہے۔ آپ جیسے ہی دائیں کروٹ پر سوئیں گے، آپ کی آنکھ سوئے گی، کان جاگے گا، دل لٹکا ہوا ہے، اب مسجد سے جب صدا لگے گی تو آپ کے کان میں بھی پہنچے گی۔ دوسری بات، ایک طرف آپ کوٹ پینٹ پہن لیجئے، لوگ آپ کو نوکر چاکر کہیں گے، اس سے زیادہ نہیں کہیں گے۔ دوسری طرف آپ جبہ پہن لیجئے جو نبی کا لباس ہے، آپ کو دیکھنے کے بعد لوگ کہیں گے یار بادشاہ جا رہا ہے، شہزادہ جا رہا ہے۔ تیسری بات آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، یہ لائٹ آپ دیکھ رہے ہیں، یہ مائک آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی نعمان صادق صاحب بھی مائک کو پھاڑ رہے تھے، یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ مائک بوڑھا بوڑھا نہیں ہے، یہ اس سے بھی زیادہ جوان ہے۔ یہ تو اچھا کیا انہوں نے کہ جلدی سے راستہ بدل دیا، ورنہ سب سے زیادہ ان کا پنکچر ہو جاتا۔ اللہ جزائے خیر دے، بڑے حوصلے کے ساتھ انہوں نے نظامت کی ہے، اور یہ آغاز پر ہوتا ہے، یہ آپ کی محبت ہے، بہت خلوص سے آپ سن رہے ہیں، اللہ ان کی نظامت کو قبول فرمائے۔ باپ آیا دوڑا دوڑا بیٹی کے پاس، کہا بیٹی مبارک ہو، لڑکا مل گیا، 17 ڈبیا تیل جلا رہا تھا جس کو تلاش کرنے میں مل گیا، لڑکا سونار ہے، سونے کی دکان ہے، بہت بڑا مالدار ہے، اس سے تمہارا رشتہ ہونے جا رہا ہے، مبارک۔ بیٹی نے کہا ابا حضور ایک سوال ہے، سوال کا جواب مکمل ہوگا تو رشتہ منظور، ورنہ رشتہ منظور نہیں ہوگا۔ یہ بتائیے کہ اس لڑکے کے سر پر ٹوپی ہے، کہ سیدھے جمعہ میں، سیدھے رمضان میں، اس کے بعد جیب میں ٹوپی آ جاتی۔ بولا ابا حضور چہرے پر داڑھی ہے، کہا کہ شادی کے بعد رکھ لے گا، ابھی تو جوان ہے، کمارا ہے۔ کہ ابا حضور جب مالدار ہے تو حج فرض ہو چکا ہے، خانہ کعبہ کی زیارت ہوئی ہے، نبی کا روضہ دیکھا ہے، تو کہا جب ہر چیز سے ریٹائر ہو جائے گا، لاٹھی پر آ جائے گا، کمر جھک جائے گی تو حج پہ جائے گا، ابھی کتنا ضروری ہے۔ تو بیٹی نے کہا ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور نہیں ہے۔ جس لڑکے کے چہرے پر داڑھی نہیں، نبی کا لحاظ نہیں، جس لڑکے کے سر پر ٹوپی نہیں، خدا کا لحاظ نہیں، ابا حضور جب اس سے میرا رشتہ ہوگا، جب خدا کا لحاظ نہیں کرتا، نبی کا لحاظ نہیں کرتا، وہ میرا لحاظ نہیں کرے گا۔ مجھ کو سونا نہیں چاہیے، نبی کی سنت چاہیے۔ جو لڑکا جتنا کالا ہوگا اس کی ماں اتنا زیادہ صابن لگائے، کسی طرح یہ کالیا گورا ہو جائے، لیکن وہ صابن تو کالا ہو جائے گا، وہ کالیا گورا نہیں ہوگا۔ لیکن قربان جائیے اس ماں کے اوپر، اس کالے کو بھی چودھویں کا چاند سمجھتی ہے۔ دروازے پر ایک کالے نے دستک دیا، بیٹی کا باپ دروازہ کھول کر کے سامنے کھڑا تو دیکھا ایک کالا۔ کہا کیوں آئے ہو؟ کہ تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے کے لیے آئے۔ کہ رانچی سے آ رہے ہو یا پٹنہ سے آ رہے ہو؟ ہاتھ پاگل ہو یا پھول پاگل ہو؟ شیشے میں شکل تو دیکھ لی ہوتی۔ کہاں میری بیٹی خوبصورت ہے، تم بدصورت ہو۔ کہاں تم نوکر چاکر ہو، میری بیٹی مالدار ہے، اس سے رشتہ نہیں ہو سکتا۔ بیٹی سن رہی تھی کہ ابا حضور مجھ کو رشتہ منظور ہے۔ باپ نے کہا بیٹی غلط قدم اٹھا رہی ہو، تو بیٹی نے کہا کہ ابا حضور آپ نے آنے والے کو دیکھا کہ چہرہ کالا ہے، آپ نے اس کو نہیں دیکھا کہ بھیجنے والا کملی والا ہے۔ کون ہے تاریخ آئین رسول مختار،
مصلحت وقت کی ہے کس کے عمل کا معیار، کس کی آنکھوں میں سمایا ہے شیار اغیار، ہو گئی کسی کی نگاہ طرز سلف سے بیزار، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں، کچھ بھی پیغام۔ بڑے اچھے ماحول میں، زندہ ماحول میں آپ نے سنا۔ میں آپ کی جوان کنواری بیٹی کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے۔ تیسرا پیغام دنیا اور آخرت کے حوالے سے آپ کی خدمت میں آ رہا، سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ جوانی میں سوئیں گے، بڑھاپے میں جاگیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے زور کا جھٹکا ذرا دھیرے سے لگا۔ یہ کنیا کے بھی ماموں ہیں، دلہا کے بھی ماموں، دونوں ہاتھ اٹھا دے۔ بعد میں سوچتے رہتے ہیں کہ سوال صحیح تھا کہ غلط۔ خیر، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، جتنا بھی سن رہے ہیں، جیسا بھی سن رہے ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں۔ انسان کون ہے؟ اس کا جواب ایک ہی لائن میں آیا، جو علم والا ہے وہ انسان ہے۔ علم سے خدا کو پہچانے گا، علم نہیں تو خدا کی کو نہیں پہچان سکتا، تو وہ انسان ہے شکل کا، سوچ کے اعتبار سے حیوان ہے۔ بادشاہ کون ہے؟ ایک ہی لائن میں جواب آ رہا، جس کے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے وہ بادشاہ ہے۔ یہ بادشاہ تو کرسی پر بیٹھ کر کے حکومت کرتا ہے، اور جس کے دل میں محبت دنیا کی نہیں ہے وہ لوگوں کے دلوں پر حکومت کرتا ہے۔ دنیا میں کمینے لوگ کون ہیں؟ ایک لائن میں جواب آ رہا ہے، جو پیٹ پالنے کے چکر میں اپنے دین کا سودا کرتے ہیں، یہ کمینے اور نکمبے لوگ ہیں۔ دنیا میں سب سے بڑا عقل مند کون ہے؟ بے وقوف کون ہے؟ جس کو اپنا عیب نظر آتا ہے، دنیا کو نظر نہیں آتا، یہ سب سے بڑا عقل مند ہے۔ اور سب سے بڑا بے وقوف اس دنیا میں کون ہے؟ جس کو اپنا عیب نظر نہیں آتا، دنیا اس کے عیب کو دیکھ رہی ہے۔ اس سے بڑا دنیا میں کوئی بے وقوف نہیں ہو سکتا۔ ایک مسلمان سے پوچھا گیا، رک جاؤ، یہ سامنے سے جو کتا گزر رہا ہے اس کے بارے میں بتاؤ کہ تم اس سے بہتر ہو یا کتا تم سے بہتر ہے؟ اس مسلمان نے کیا جواب دیا؟ اس نے کہا کہ اگر میرا ایمان پر خاتمہ ہو گیا تو میں اس کتے سے بہتر ہوں، اگر مرنے کے وقت میں کلمہ سے اور ایمان سے محروم ہو گیا تو میں اس کتے سے بدتر۔ ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں، یہ بستی ہے، اس کا نام ہے کلارام شاہ پور۔ اتنا لمبا ہے کہ 2-3 مرتبہ اس کو رٹنا پڑا۔ 2 گاؤں الگ ہے لیکن جلسے نے دونوں کو ایک کر دیا ہے۔ اللہ زندگی بھر کے لیے اتحاد اور اتفاق نصیب فرمائے۔ بہت اچھا پیغام آپ کی خدمت میں آ رہا ہے۔ کچھ لوگ آ رہے تھے جلسہ سننے کے لیے، نکڑ پر بستی کا ایک آدمی کھڑا تھا، اس سے پوچھا کہ بھائی جلسہ کہاں ہو رہا ہے؟ کہا دایاں بایاں مت ہونا، سیدھا چلے جانا، سامنے جلسہ ہی ہے، آبادی ہے، بستی ہے۔ وہ جو سیدھا گیا تو سیدھا قبرستان پہنچ گیا، سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا۔ کیسے بے وقوف لوگ ہیں، کہاں بھیج دیتے ہیں زندہ آدمی کو۔ وہ پلٹ کر کے گیا، اس سے پوچھا، ارے اللہ کا بندہ، میں نے آبادی اور بستی پوچھی کہ جلسہ سننے کے لیے جانا تھا، تم نے قبرستان زندہ آدمی کو بھیج دیا۔ کہ سچائی یہ ہے کہ جس کو تم بستی سمجھتے ہو وہ بستی نہیں ہے، بستی تو اصل میں قبرستان ہے۔ میں نے یہاں سب کو آتے ہوئے دیکھا ہے لیکن یہاں سے کسی کو کہیں جاتے ہوئے نہیں دیکھا۔
او غافل انسان انسان، او غافل انسان، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، آنکھوں سے تو نے اپنی کتنے جنازے دیکھے، ہاتھوں سے تو نے اپنے دفنائے کتنے مردے، انجام سے تو اپنے، انجام سے تو اپنے کیوں اتنا بے خبر ہے، او غافل انسان انسان، او غافل انسان، مخمل پہ سونے والے مٹی میں سو رہے ہیں، چاہو گدا وہاں پر ایک ساتھ سو رہے ہیں، دونوں ہوئے برابر، دونوں ہوئے برابر، یہ موت کا اثر ہے، او غافل انسان انسان، او غافل انسان۔ پیغام ختم ہو گیا۔ جوانوں کے حوالے سے ایک پیغام سننے کے لیے ہمارے جوان تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے گا، آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے۔ اللہ آپ کے بڑھاپے کو سلامت رکھے۔ بہت خوبصورت پیغام آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس دنیا میں اگر آپ کو ترقی کرنی ہے تو اس کو نوٹ کر کے جائیے۔ آپ میرا گریبان پکڑ سکتے ہیں، تجربے کی بات بتا رہا ہوں، آپ میرا گریبان پکڑ سکتے، اس بات کو لے کر کے نوٹ کر کے جائیے۔ اللہ 1 سال میں آپ کو 10 سال کے برابر ترقی دے گا۔ صرف 2 ہی کام کرنے ہیں، ڈس بریک مار کر کے تھوڑا ٹھنڈی چونی کو تیار کیجئے، ہماری طرف توجہ کیجئے۔ آدھا جلسہ آپ کا نکل چکا ہے، تھوڑا سا جلسہ باقی رہ گیا، ہاتھی پاس ہو چکا ہے، صرف دم پھنسی ہوئی ہے، انشاءاللہ محبت کے جھٹکے میں وہ بھی پاس ہو جائے گی۔ صرف آپ کو 2 کام کرنا ہے ترقی کے لیے، حلال کمائیے، حساب سے خرچ کیجئے۔ میں مسند رسول پر بیٹھ کر کے گارنٹی لیتا ہوں، اللہ آپ کو محتاج نہیں رکھے گا، غنی بنا دے۔ کام مگر 2 ہی کرنا ہے، حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ اس کو دھیان سے سنیے گا، یہ دنیا پانی کی طرح ہے، پانی ایک جگہ نہیں ٹھہرتا، یہ دنیا ایک جگہ ٹھہرنے والی نہیں۔ پانی میں جو گھستا ہے وہ بھیگ جاتا ہے، جو دنیا میں گھستا ہے دنیا کی محبت اس میں گھس جاتی۔ جب پانی زیادہ ہوتا ہے سیلاب آتا ہے، طوفان آتا ہے، دنیا برباد ہو جاتی ہے۔ جب حد سے زیادہ پیسہ ہوتا ہے تو دین برباد ہو جاتا ہے۔ پانی کو چلو پر لیجئے، ترقی پر لے کر کے دیکھیے، وہ چاندی کی طرح چمکتا ہے۔ کیوں؟ رنگ بو مزہ اچھا ہے تو پانی اچھا ہے، جہاں رنگ بو مزہ خراب ہو گیا پانی خراب ہو گیا۔ اگر حلال ہے تو دین اچھا ہے، اگر حلال کے ساتھ حرام مل گیا تو دین برباد ہو جاتا۔ آپ اپنی مری ہوئی مرغی کو پھینکیے، سڑک پر پھینک دیجیے، اس پر کوا آئے گا۔ بس ہم تھک گئے، آپ لوگ اگر تھک گئے ہیں تو ہاتھ اٹھا دیجیے۔ خیر ماشاءاللہ، اللہ کا کرم ہے کہ بہت سارے جلسے میں اسٹیج سے جلسہ بنتا نہیں ہے، لیکن اللہ کا کرم ہے پاور ہاؤس اسی اسٹیج سے آپ کو مل رہا ہے۔ پاور ہاؤس یہ اسٹیج بن گیا ہے، یہی سے آپ کو سپلائی مل رہی ہے۔ اللہ اسٹیج کو بھی سلامت رکھے۔ دھیان سے سنیے گا، بیچ بیچ میں مذاق اس لیے ہو جاتا ہے تاکہ ماحول بنتا رہے، کسی کو شرمندہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ آپ مری ہوئی مرغی کو اٹھا کر کے پھینکیے، تو جب کتا آئے گا تو عجیب طریقے سے کھائے گا اس کو، اور جب کوا آئے گا تو عجیب طریقے سے کھائے گا۔ دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، جب اس پر کوا آئے گا تو اکیلا نہیں کھائے گا، پورے کلارام شاہ پور کے کوا کو ولیمے کی دعوت دے کر کے بلائے گا۔ جب سارے کوے آ جائیں گے تب ایک ساتھ مل کر کے کھائے گا۔ جیو اور جینے دو۔ جب آدمی دنیا دار نہیں ہوتا، دیندار ہوتا ہے تو دوسرے کے لیے جیتا ہے، دوسرے کو جینے دیتا ہے۔ لیکن یہی مری ہوئی مرغی آپ کتے کے آگے پھینک کر کے دیکھیے، جب کتا کے آگے مری ہوئی مرغی ہوگی تو وہ اکیلا کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا، یہاں تک کہ لڑائی کرے گا۔ اور
فتنہ فساد کھڑا کرے گا، ایک مرغی کے پیچھے لہو لہان ہو جائے گا، لیکن خود نہیں کھائے گا، اپنی قوم کو کھانے نہیں دے گا۔ ٹھیک دنیا میں حرام کمانے والے کا یہی حال ہے، وہ دوسرے کی مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے، دوسرے کے نقصان سے اپنا فائدہ اٹھانا چاہتا ہے۔ کیوں؟ اس کے پیٹ میں بھوک نہیں ہے، آنکھ میں بھوک ہے۔ آنکھ میں جب دنیا کی بھوک ہوتی ہے، حرام کھانے اور کمانے لگتا ہے تو کتے کی صف میں چلا جاتا ہے۔ ایک بات آپ ضرور کان کھول کر کے سنیے گا، آج مسلمان جب کعبے میں طواف کرتا ہے تو کپڑا پہن کر کے کرتا ہے، لیکن کسی زمانے میں جب مسلمان طواف نہیں کرتا تھا، مشرک طواف کرتا تھا تو کپڑا اتار دیتا تھا۔ کپڑا رہنے کے باوجود بھی کپڑا اتار کر کے طواف کرتا تھا۔ آپ بولیں گے کتنا بڑا بے وقوف آدمی تھا بھائی، کپڑا رہنے کے باوجود بھی کپڑا اتار دیتا تھا، ننگا طواف کرتا تھا۔ لیکن ایک راز کی بات آپ کو سناؤں گا تو آپ کے پیر کے نیچے سے زمین کھسک جائے گی اور کلیجہ منہ کو آ جائے گا۔ وہ کپڑا اس لیے اتارتے تھے کہ کپڑا حرام پیسے کا ہوتا تھا، اور یہ جسم اللہ کا، یہ کپڑا اس کا، اور حرام پیسے سے کپڑا خریدا ہوا تو کپڑے کو اتار کر کے ننگا طواف کرتا تھا، کپڑا پہنتا نہیں تھا۔ وہ مسلمان نہیں، مشرک ہے اور حلال اور حرام کی پرواہ کرتا ہے۔ ہم مسلمان ہو کر کے حلال اور حرام کی پرواہ نہیں کرتے، ہم کہاں؟ ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوان سے کہتا ہوں، آپ نے ویڈیو میں دیکھا ہوگا، اسرائیل نے ایئر اسٹرائیک کیا، بم چھوڑا فلسطین کے اوپر، جو آسمان میں بلڈنگ آسمان کو جا رہی تھی وہ ہڑبڑا کر کے آٹا آٹا ہو کر کے زمین میں آ گئی۔ توپ کی وجہ سے، بمباری کی وجہ سے اتنی بڑی بلڈنگ زمین میں آ کر کے ڈھیر ہو گئی۔ توپ سے بڑھ کر کے کون سی چیز خطرناک ہے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ صرف 3 چیز دنیا میں توپ سے بھی بڑھ کر کے ہے۔ گانا یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے، زنا یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے، شراب یہ توپ سے بڑھ کر کے ہے۔ توپ سے جان کا نقصان ہے، شراب اور زنا اور گانے سے ایمان کا نقصان ہے۔ ایک مسلمان راجا تھا، اس نے دارو پینے والے کو پھانسی کی سزا سنائی۔ وہ کون تھا پتہ آپ کو؟ حجاج بن یوسف۔ اس نے اعلان کیا تھا کہ کوئی بھی جوان اگر دارو پیتا ہوا نظر آئے اس کو پھانسی پر چڑھا دو۔ کہہ رہے بھائی دارو پینے پر اتنی بڑی کڑی سزا کیوں دے رہے ہو؟ کہا جو جوان دارو پیے گا وہ خود ترقی نہیں کرے گا، اور جب اس کو ترقی نہیں ہوگی ملک ترقی نہیں کرے گا، اس کے ماں باپ کو ترقی نہیں ہوگی۔ جوان کو بچانا ہے، ملک کو بچانا ہے، جوان کو بچانا ہے، خاندان کو بچانا ہے۔ اس لیے جوان جب تک دارو سے نہیں بچے گا نہ ملک ترقی کرے گا، نہ خاندان ترقی کرے گا، نہ جوان ترقی کرے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کسی کو دارو نہیں پلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دوسرا پلائے گا تو چھوڑیں گے نہیں، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیے ایک مثال ہے، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ 3 جوان دارو پی کر کے حجاج بن یوسف کے دربار سے گزر رہے۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ آج ہی اعلان ہوا ہے 3 جوان دارو پی کر کے جا رہے ہیں، پھانسی پر چڑھا دو، پکڑ کر کے لاؤ۔ تو پولیس والے جب گئے پکڑنے کے لیے تو جوان کہا تھا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی۔ لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہوتے، سوچا کہ حاتم طائی کا بیٹا ہے، چھوڑ دیا، بڑے باپ کا بیٹا۔ دوسرے کو گئے جب پکڑنے کے لگا او مجھے ہاتھ مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے، اور گھبرا گیا، لگتا کہ رستم پہلوان کا بیٹا ہے، بڑے باپ کا بیٹا ہے، چھوڑ دیا۔ تیسرے کو گئے پکڑنے کے لیے تو وہ کہتا او مجھے ہاتھ بھول سے مت لگانا، میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، وہ ہوا کو بہنے کے لیے کہتا ہے تو بہتی ہے، منع کر دیتا ہے تو رک جاتی ہے۔ سوچا کہ یہ تو سب سے بڑے باپ کا بیٹا معلوم ہو رہا ہے، چھوڑ دیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا تینوں کو پکڑ کر کے لاؤ، بے وقوف بنا رہا ہے، نشے میں ہے، زمین پر ہے، آسمان کی بات کر رہا ہے، وزیر اعلیٰ کو باپ کا سالہ بتا رہا ہے اور وزیر اعظم کو دادا کا سالہ بتا رہا ہے۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کی مٹھی میں ہوا ہے، یہ لوہار کا بیٹا ہے، باپ بھاتی چلاتا ہے، ہوا چلتی ہے، چھوڑ دیتا ہے، رک جاتی ہے، نشے میں ہے اس لیے بڑی بڑی بات کر رہا۔
جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے چولہے پر جب ہانڈی چڑھتی اترنے کا نام نہیں لیتی، لوگ ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے رہتے ہیں، باورچی کا بیٹا ہے۔ بھات اتار کر کے دال چڑھاتا ہے، دال اتار کر کے ترکاری چڑھاتا ہے، جاڑے کے موسم میں لوگ آگ تاپنے کے لیے ہاتھ جوڑ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ بے وقوف بنا رہا ہے، بڑی بڑی بات کر رہا ہے۔ جس نے کہا میں اس شخص کا بیٹا ہوں جس کے سامنے بڑے بڑے کی گردن جھکتی ہے، وہ خون بھی بہاتا ہے، جرمانہ بھی لیتا ہے، یہ تو نائی کا بیٹا ہے، اگر کوئی بال بنانے کے لیے جائے گا سر جھکانا پڑے گا، استرا لگ جائے گا پھر بھی پیسہ دینا پڑے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، میں گارنٹی لیتا ہوں اللہ آپ کو بھی بچائے گا، آپ کے خاندان کو بھی بچائے گا، دارو نہ پئیں گے نہ کسی کو پلائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے، بالکل صحیح جا رہا ہے، اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں ہے۔ خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، پرائے مال کو ہم اپنا سمجھیں، حرام کو بھی حلال جانے، گناہ کرے اور کمال سمجھے، بتاؤ دنیا میں کیا رہا ہے، خبر حدیثوں میں جس کی آئی وہی زمانہ اب آ رہا ہے، جو ہاتھ باندھے کھڑے ہیں صف میں، سب اپنے اپنے خیال میں ہیں، امام مسجد سے کوئی پوچھے نماز کس کو پڑھا رہا ہے۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام مکمل ہو گیا، آپسی اتحاد اور اتفاق کے حوالے سے آخری پیغام، اس کے بعد عورتوں تک میں پہنچوں گا، 2-3 پیغام عورتوں کے لیے، 10 سے 15 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ مکمل ہو رہا ہے، سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ آپ کے جوان بیٹے کے لیے میں دل سے دعا کرتا ہوں، غلط ماحول سے، گناہ سے، غلط روزی سے نکال کر آپ کے جوان بیٹے کو اللہ دین دنیا رات چگونی ترقی سے مالا مال فرمائے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک آدمی آ کر کے کسی کی بیوی سے کہہ رہا ہے تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اس کی بیوی نے کہا کہ کیسے؟ کہا یقین نہیں ہے تو کل تم دیکھ لینا۔ اور شوہر سے جا کر کے کہا کہ تمہاری بیوی دوسری شادی کرنا چاہتی ہے، تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اگر یقین نہیں ہے تو آنکھ بند کر کے رہنا۔ اس کی بیوی پریشان ہو گئی، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، اب کیا کرے؟ کہا 1 منٹ میں مسئلہ حل کر دوں گا، استرا لے لو، اس کی داڑھی کے بال کو کاٹ کر کے لاؤ، اس پر جھاڑ پھونک کروں گا، تمہارے شوہر کا ارادہ بدل جائے گا۔ اس نے آنکھ بند کر کے ہلکی آنکھ سے دیکھنا شروع کیا کہ دیکھیں بیوی کدھر سے کیا آ رہی ہے۔ اس کو کہہ دیا تھا کہ تمہاری بیوی تم کو جان سے مارنا چاہتی ہے، اور بیوی سے کہہ دیا تھا کہ تمہارا شوہر دوسری شادی کرنا چاہتا ہے۔ اب وہ عورت بیچاری گئی ہے کہ جھاڑ پھونک والے کے لیے بال توڑ کر کے لائیں، وہ سمجھا کہ واقعی ہم کو ہلاک کرنے کے لیے آ رہی ہے۔ اس ایک چگل خور کی چگل خوری کے نتیجے میں ایک معصوم عورت کی بلا وجہ جان چلی گئی۔ اس لیے آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے، کان پر بھروسہ نہیں کرنا۔ دوسری بات آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، ایران کی لڑائی چل رہی تھی ہندوستان سے۔ ہندوستان نے کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، لڑائی نہیں کریں گے۔ اس نے بھی کہا جنگ سے صلح بہتر ہے، لڑائی بند کر لیتے۔ ایک چگل خور بیچ میں آ گیا، ایران کے بادشاہ سے کہا کہ آپ سے تو صلح کر لیا ہے، ادھر تیاری زبردست چل رہی ہے۔ اس نے چڑھائی کر دیا، 30,000 ہندوستانی اسی ایک دن میں فنا ہو گئے چگل خوری کے نتیجے میں۔ کان پر بھروسہ کیجئے گا نہیں، آنکھ پر بھروسہ کرنا ہے۔ تیسری بات بتانے کے لیے جا رہا ہوں، آپ بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ 5 آدمی سے آپ کو دوستی نہیں کرنا ہے، دنیا کا بھی نقصان، دین کا بھی نقصان۔ جو آدمی جھوٹ بولتا اس سے دوستی مت کیجیے گا،
وہ قریب کو دور، دور کو قریب بتائے گا، آپ کا نقصان ہوگا۔ دوسرا آدمی نافرمان سے دوستی نہیں کرنا ہے، وہ آپ کو ایک لقمے میں بیچ ڈالے گا، اور بے وقوف سے دوستی نہیں کرنی ہے، وہ آپ کو فائدہ پہنچانا چاہے گا، الٹا آپ کا نقصان ہو جائے گا۔ کنجر سے، بخیل سے، مکھی چوس سے آپ کو دوستی نہیں کرنی ہے، آپ مصیبت پڑیں گے وہ ہاتھ کھینچ لے گا۔ اور رشتہ توڑنے والے سے دوستی نہیں کریں گے، وہ تو خود برباد ہے، آپ کو بھی برباد کر دے گا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، انشاءاللہ محبت سے رہیں گے، کسی سے حسد نہیں کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا۔ ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں۔ دو بھائی، ایک کنوارا ایک شادی شدہ، باپ کا انتقال ہو گیا، ماں کا انتقال ہو گیا، دونوں نے ایک ساتھ کھیتی کیا، دھان کی کھیتی ہو گئی، بوجھا بوجھا کر کے 50-50 بوجھا کر کے دونوں نے برابر برابر بانٹ لیا۔ اب ایک بھائی اپنے گھر میں آیا، دوسرا بھائی اپنے گھر میں آیا، خیال آیا یار تم تو کنوارے ہو، تم کو بیوی بال بچہ نہیں، چھوٹا خرچہ ہے، تمہارے بھائی کو تو بیوی بال بچہ ہے، لمبا خرچہ تھا، برابر برابر پر ہی بانٹنا چاہیے تھا، بڑھا کر کے دینا چاہیے۔ خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے رنگ پکڑتا ہے۔ جیسے ہی اس بھائی نے اپنے دوسرے بھائی کے لیے بھلا سوچا، اللہ نے اس کے دل میں بھی بات ڈالی، وہ اپنے بھائی کے لیے بھلا سوچنے پر مجبور ہو گیا۔ اس نے کہا یار تم اپنے چھوٹے بھائی کے ساتھ اچھا نہیں کیے، تم نے تو شادی کر لی ہے، گھر آباد ہو چکا ہے، اس کو ابھی شادی کرنی ہے، لمبا خرچہ ہے، تم کو برابر برابر نہیں بانٹنا چاہیے۔ اب دیکھیے خربوزہ خربوزے کو دیکھ کر کے کیسے رنگ پکڑتا ہے۔ بڑا بھائی سوچا کہ رات کا جب اندھیرا ہوگا چھپکے سے جائیں گے، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے، اس کا بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اس بھائی کا ارادہ ہوا کہ جب رات کا اندھیرا ہوگا تو چپکے سے جائیں گے، اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈال دیں گے، اس کا حصہ بڑھ جائے گا، اس کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ نفحۃ الادب مولانا نور عالم خلیل امینی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کتاب میں لکھا ہے کہ دونوں بھائی اپنے اپنے ارادے سے اپنے اپنے حصے کا بوجھا اٹھا کر کے اپنے بھائی کے حصے میں ڈالنے لگے۔ وہ حصہ پلٹ کر کے اس دوسری طرف آ رہا ہے، یہ جب اپنا حصہ ادھر ڈال رہا تو وہ حصہ پلٹ کر کے ادھر آ رہا ہے۔ جب قریب سے آ کر کے دیکھا یہ کیا ہو رہا ہے تو پتا چلا میرا بھائی ہے، میرے حصے کو بڑھانے کے لیے اپنا حصہ کم کر رہا تھا۔ یہ جب دیکھ رہا قریب سے آ کر کے یہ میرا بھائی ہے، میرا حصہ بڑھا رہا تھا، اپنا حصہ کم کر رہا تھا، تو فیصلہ لیا کہ آج کے بعد چولہا الگ نہیں ہوگا، جب دل اور ایک اور نیک ہے تو چولہا الگ آج کے بعد سے نہیں ہوگا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے، گھر کا جھگڑا سیدھے عدالت میں جائے گا، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ یہ دیکھیں مسلمانوں سنبھل جاؤ، مصیبت آنے والی ہے، تیری بربادیوں کے مشورے ہیں آسمانوں میں، نہ سمجھو گے تو مٹ جاؤ گے اے ہندوستاں والو، تمہاری داستان تک بھی نہ ہوگی داستانوں میں، تمہارا اتحاد با ہمیں دیوار آہن تھا، مخالف ایک کا جو تھا وہ گویا سب کا دشمن تھا، تمہارے ہاتھ میں آفاق کا ہر علم ہر فن تھا، تمہاری ہمتوں کا عرش اعظم پر نشیمن تھا، تم اپنی حق پرستی سے دبا لیتے تھے دنیا کو، خدا کے سامنے جھک کر جھکا لیتے تھے اعداء کو۔ عورتوں کے حوالے سے صرف 3 پیغام، 5 سے 7 منٹ میں میرے حصے کا جلسہ تمام۔ سننے کے لیے آپ لوگ تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، پہلی فرصت میں حکومت چلی جائے گی، یہ غلطی کبھی مت کیجیے گا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب دودھ پینے والا بیٹا ماں کی گود میں پیشاب کرے، ابھی کپڑے میں پیشاب ہے، بدن میں پیشاب نہیں لگا، تو کپڑا پاک کرنا بالکل آسان، 1 مٹھی پانی لیا، 2 مٹھی پانی لیا،
گار لیا, جھاڑ لیا, کپڑا مکمل پاک ہو گیا. لیکن اگر دودھ پینے والی بیٹی ہے, ماں باپ کی گود میں پیشاب کرے, ایک مٹھی دو مٹھی پانی مار لینے سے کپڑا پاک نہیں ہوگا. کپڑا اتارنا پڑے گا, بار بار دھونا پڑے گا, داغ دھبے چھڑانے پڑیں گے, گارنا اور نچوڑنا پڑے گا, تب مکمل کپڑا پاک ہوگا. پالن حقانی نے کہا بیٹا پیشاب کرے پاک کرنا آسان, بیٹی پیشاب کرے پاک کرنا مشکل. اسی طرح پالن حقانی نے کہا بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دلانا ضروری, بیٹے کو کم بیٹی کو زیادہ. کیوں؟ بیٹی 4 منزل میں پہنچتی ہے. پہلی منزل میں وہ بیٹی ہے, دوسری منزل میں وہ بیوی ہے, تیسری منزل میں وہ ماں ہے, چوتھی منزل میں وہ ساس ہے. جب بیٹے سے 4 گنی تعلیم آپ بیٹی کو دیں گے وہ 1 نمبر بیٹی ہوگی. یہی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر کے 1 نمبر بیوی بنے گی. یہی بیٹی 1 نمبر بیٹی آگے چل کر 1 نمبر ماں بنے گی. یہی بیٹی 1 نمبر آگے چل کر 1 نمبر ساس بنے گی. ایران سے مصر آیا, درے ابلک کسے کمدیدہ بود, ایسا موتی بتاؤ جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے. ہندوستان کے تمام شاعروں کا سر چکرا گیا, کسی کے پاس جواب نہیں تھا. جمعہ کا دن آیا, اورنگزیب بادشاہ کی بیٹی نہا دھو کر کے آنکھ میں سرما لگا رہی تھی. ممیرا سرما جب پڑپڑا کر کے لگا, آنکھ سے پانی کا قطرہ ٹپکا, اس نے فوراً جوڑا لگا دیا. مگر اشکے بتانے سرمے آلود, وہ موتی جو آدھا کالا اور آدھا گورا ہوتا ہے سرمے کا لگا ہوا پانی ہوتا ہے. اب یہ مصرا پہنچ گیا ایران. ایران کا بادشاہ بڑا خوش ہوا, اس نے وہاں سے خط لکھا کہ جس نے میرے مصرے کا جوڑا لگایا ہے, میرے سوال کا جواب دیا, اس کو ایران بھیجو. میں اس کو گود میں بٹھانا چاہتا ہوں, گلے سے لگانا چاہتا ہوں, ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دینا چاہتا ہوں. اب باپ نے بیٹی کے سامنے خط رکھا, بیٹی اب کیا کرو گی؟ تو بیٹی کا فیصلہ سنی, اللہ سب کو ایسے ہی ہونہار بیٹی عطا فرمائے. اس بیٹی نے کہا ابا حضور انعام لینے کے لیے میں ہندوستان سے ایران جاؤں گی. وہ مجھ کو گود پہ بٹھائے گا, گلے لگائے گا, ہاتھ ملا کر کے منہ مانگا انعام دے گا. وہ اجنبی مرد ہے, میں اجنبی عورت ہوں, میرے پردے کا جنازہ اٹھ جائے گا, مجھ کو دنیا ملے گی, خدا رسول ناراض ہو جائیں گے. ایسی دنیا پر میں لات مار سکتی ہوں, انعام لینے کے لیے جا نہیں سکتی. حجاج بن یوسف کے دربار میں بہن آئی ہے, فریاد کر رہی ہے میرے 3 آدمی کو تم نے گرفتار کیا ہے, تینوں کو چھوڑ دو. میرا بیٹا ہے, میرا شوہر ہے, میرا بھائی ہے. حجاج بن یوسف نے کہا 1 کو چھوڑوں گا, 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا. اب تمہارے ہاتھ میں فیصلہ ہے, کس کو حوالے کرتے ہو, کس کو چھوڑاتے ہو. اس عورت نے 5 منٹ میں فیصلہ لیا, میرے بھائی کو چھوڑ دو. بیٹے کو پھانسی ہو گئی, شوہر کو پھانسی ہو گئی. حجاج بن یوسف سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا, کیسی عورت ہے, اس نے بھائی کو بچایا, بیٹے کو نہیں بچایا. اس نے باپ کو, اپنے شوہر کو نہیں بچایا, اپنے بھائی کو بچایا. اس عورت کا جواب سنیے اور ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے آج کے بعد اپنی بہن پر ستم نہیں ڈھائیں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے, انشاءاللہ بالکل صحیح جا رہا ہے, اللہ اس کو سلامت رکھے. اس بہن نے کہا میں نے بیٹے کو نہیں بچایا, میں نے شوہر کو نہیں بچایا, بھائی کو اس لیے بچایا کہ میں جوان ہوں, میری شادی ہو جائے گی, مجھ کو شوہر مل جائے گا, خدا مہربان ہوگا, مجھ کو بیٹا بھی دے دے گا. لیکن ماں باپ مر چکے ہیں, بھائی نہیں آئے گا. تیسرا نمونہ آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں. مولانا محمد علی جوہر فریڈم فائٹر تھے, ہندوستان کے مجاہد تھے. ان کے جہاد کی بدولت یہ ملک آزاد ہوا. ان کی ماں نے اسٹیج پر آ کر کے کہا جس دن میرے بیٹے کے بارے میں مجھے پتا چل گیا کہ اس نے انگریز سے سودا کر لیا ہے تو میں اپنے بیٹے کا گلا خود اپنے ہاتھ سے گھونٹ دوں گی. چوتھا اور آخری نمونہ آپ کی خدمت پہ. پہلی رات ہے, لڑکی میکے سے سسرال آئی ہے, دلہن بن کر کے آئی ہے, دولہا کے پاس ہے. تو لڑکا کہتا ہے تم کو کیا کھانا پسند ہے میں تم کو کھلاؤں, تم کو کون سا کپڑا پسند ہے تم کو پہناؤں, تم کو کون سا نام دوں جو تم کو پسند ہے, بیوی ہو تو ایسی ہو. اس نے کہا کیا جواب دیا ہے, 100 چوٹ سونار کی 1 چوٹ لوہار کی. اللہ سب کو ایسی نیک بیوی عطا فرمائے. اس نے کہا آپ پوچھتے ہو کہ کیا کھانا پسند ہے, جو آپ کو پسند وہی مجھ کو پسند ہے. آپ پوچھتے ہو کہ کون سا کپڑا پسند, جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند.
آپ پوچھتے ہو کون سا نام پسند، جو آپ کو پسند وہ مجھ کو پسند. ارے اللہ کی بندی میں تمہاری پسند معلوم کرنا چاہتا ہوں. تو بیوی نے کہا کہ اگر میری اپنی پسند ہوتی تمہاری پسند کے علاوہ تو میں شوہر ہوتی، بیوی نہیں ہوتی. ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں. لڑکی سڑک سے گزر رہی ہے، لڑکا پیچھے آ رہا. لڑکی نے پلٹ کر کے دیکھا تو لڑکا سے پوچھا میرے پیچھے کیوں آ رہے ہو؟ تو کہا عاشق. تو نے قرآن کی آیت پڑھی زیناھا للناظرین، تم تو دیکھنے کی چیز ہو، اس لیے میں دیکھنے کے لیے آنکھ پھاڑ پھاڑ کر کے تمہارے پیچھے آیا. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی تھی، اس نے قرآن سے جواب دیا حفظناھا من کل شیطان الرجیم، ہر شیطان سے میں اللہ کی پناہ میں آتی. لڑکا بولتا ہے نرید ان ناکل منھا وتطمئن قلوبنا، ہم تو تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اس لیے تمہارے قریب ہوتے ہیں. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے جواب دیا لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، جب تک تم مہر نہیں دو گے، نکاح نہیں کرو گے، ہم سے فائدہ اٹھا ہی نہیں سکتے. لڑکا عاجز آ کر کے بولتا ہے والذین لا یجدون نکاحا، میرے پاس تو پیسہ ہی نہیں ہے. تو لڑکی جواب دیتی ہے اولئک عنہا مبعدون، کھڑے کھڑے کیا دیکھتے ہو، بے پیسے کے عاشق کی کوئی قدر نہیں ہے. لڑکا کھسیانی بلی کھمبا نوچے، اس نے لڑکی کو لعنت کیا، لعنت اللہ علیک، اللہ کی لعنت آسمان سے تمہارے اوپر برسے. لڑکی اس سے زیادہ پڑھی لکھی، اس نے ترکی بترکی جواب دیا للذکر مثل حظ الانثیین، میرے اوپر سنگل، تمہارے اوپر ڈبل ڈبل اللہ کی لعنت. رابعہ بصری سپنے دل میں پیدا کر کمال، حضرت عائشہ صدیقہ کی بن جا تو مثال، فاطمہ زہرا کی سیرت کا ذرا کرنا خیال، زندگی میں غم بھی آئے تو نہ ہونا تو نڈھال، اپنے شوہر کی اطاعت تجھ پہ لازم ہے صدا، حکم مولا ہے یہی ہے، حکم مولا ہے یہی ہے، اور قول مصطفیٰ. ایک سہاگن بن کے میکے سے چلی ہے آج تو، اپنے شوہر کو سمجھنا اپنے سر کا تاج تو، نانا دادا والدوں ماں کی بھی رکھنا لاج تو، عمر بھر سسرال میں کرنا خوشی سے کاج تو، اپنے چھوٹوں پہ ہو شفقت اور بڑوں کا احترام، طفلو زنہا طفلو زنہا طفلو زن پیرو جوان سے ہو تیرا شیریں کلام. پردے کے حوالے سے دوسرا پیغام عورتوں کے نام آ رہا، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. پیشاب پاخانہ روک کر کے بیٹھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. یہ غلطی مت کیجیے گا، اوپر سے ہی لائسنس ملا ہوا ہے، جتنی جلدی ہو سکے 9-2-11 ہو جائیے. پردے کے حوالے سے صرف 3 منٹ کا پیغام آ رہا ہے. عورت کے حصے کا جلسہ مکمل، اور اللہ آپ کو جزائے خیر دے. میں گارنٹی لیتا ہوں، آپ نے میرا دل اتنا خوش کر دیا ہے، اگر 1 گھنٹہ 2 گھنٹہ جلسہ اور بھی چلے گا تو آپ یہاں سے ہل نہیں سکتے ہیں. اللہ نے آپ کو حوصلے سے اتنا زندہ فرمایا. دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے ضمیر کو زندہ فرمائے. جوان بیٹی اگر گھر میں کنواری ہے، اللہ غیب سے مناسب جوڑے کا انتظام فرمائے. جلدی سے نکلنا، دھیان سے سنیے گا. ایک انگریز نے کہا جب عورت برقع پہنتی ہے تو مجھ کو بہت غصہ آتا. اس انگریز سے پوچھا یار عورت جب برقع پہنتی تم کو غصہ کیوں آتا ہے؟ کہا غصہ اس لیے آتا ہے کہ جیسے کفن میں مردے کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اسی طرح برقعے سے عورت کو لپیٹ دیا جاتا ہے، اس لیے برقع پہننے والی عورت سے مجھ کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے لیے دعا کیجیے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھر دے. انہوں نے چاقو نکالا، نیمبو کاٹ کر کے شربت بنا لیا اور کہا انگریز صاحب میں شربت پی لیتا ہوں، اور نیمبو کاٹنے کی وجہ سے آپ کے منہ میں جو پانی آیا ہے وہ آپ پی لیجیے. انگریز بولا آپ صحیح بول رہے ہیں، ادھر جب نیمبو کٹتا ہے تو منہ میں خود بخود پانی آ جاتا ہے. تو حضرت نے فرمایا
جب عورت بے پردہ بے برقع سڑک پر چلتی ہے تو آوارہ لوگوں کے منہ میں اسی طرح پانی آ جاتا جیسے نیمبو کٹنے کے بعد لوگوں کے منہ میں پانی آتا۔ مسند خطابت پر بیٹھ کر کے حضرت تھانوی دعا کیجیے اللہ ان کے درجات کو بلند فرمائے، کہہ رہے تھے پردے میں عورت کو رکھو، پردے میں عورت کو رکھو، آبرو بھی بچے گی ایمان بھی بچے گا۔ آبرو بچانا ہے، ایمان بچانا ہے، عورت کو پردے میں رکھو۔ ایک جوان کھڑا ہو گیا، کیا پردہ پردہ کرتے رہتے، پردے کے علاوہ بیان کیجئے۔ پردے کی وجہ سے عورت کی آزادی ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضرت نے کہا کہ کیوں پریشان ہو رہے ہو؟ کہا کون سی آیت میں پردہ ہے بتائیے، کون سی حدیث میں پردہ ہے بتائیے۔ حضرت نے ترکی بترکی جواب دیا، 2000 کا نوٹ سب سے نیچے کی جیب میں رکھتے ہو، 200 کا نوٹ بیچ کی جیب میں رکھتے ہو، اور 10 کا نوٹ سب سے اوپر کی جیب میں رکھتے ہو۔ کون سی حدیث میں ہے، کون سی آیت میں ہے؟ دولت کی تو حفاظت کرتے ہو، عورت کی حفاظت کرنا نہیں جانتے۔ یاد رکھو دولت جائے گی واپس آ جائے گی، عورت کی آبرو جائے گی کبھی واپس نہیں آئے گی۔ یہی بغل میں اتر پردیش علی گڑھ ہے، یہاں پر ایک قانون آیا، سر سید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے آئے۔ اس قانون میں کیا لکھا ہوا تھا کہ عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بیمار پڑ جاتی ہے، عورت جب پردے میں ہوتی ہے تو بزدل ہو جاتی ہے، بہادر نہیں رہتی، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو دوسرے سے نیک گمان نہیں رہتی، بدگمان ہو جاتی ہے، عورت جب پردے میں رہتی ہے تو اس کو ترقی نہیں ہوتی۔ سر سید احمد خان صاحب نے اس قانون کو لے کر کے پھاڑ دیا، تمہاری حکومت ہندوستان سے چلی گئی ہے، اگر عورت کو پردے میں نہیں رکھو گے، جیسے حکومت چلی گئی عورت بھی تمہارے ہاتھ سے بے ہاتھ ہو جائے گی۔ ایک آدمی جب اس کی بیوی پردے کے ساتھ نکلتی تھی تو وہ کہتا تھا کہ میرا خون کھول جاتا ہے جب کوئی پردے کے ساتھ برقعے کے ساتھ عورت نکلتی، میرا خون کھول جاتا ہے۔ اس نے کہا کہ برقعے کو جلا دو، پردے کو جلا دو، بغیر دوپٹے کے بغیر برقعے کے سڑک پر آزادی کے ساتھ گھومو پھرو۔ جب اس نے اپنی بیوی کو آزادی کے ساتھ گھومنے پھرنے کی اجازت دے دیا، اس کی بیوی کا کسی سے چکر ہو گیا، وہ بھاگ گئی۔ اب وہ آدمی رو کر کے پولیس اسٹیشن پر رپورٹ لکھا رہا ہے۔ اکبر الہ آبادی مرحوم نے لکھا، اس نے کیا لکھایا؟ جسم پر لباس کی کمی عجیب لگتی ہے، مجھے امیر باپ کی بیٹی غریب لگتی ہے، جس سے آنچل بھی نہیں سر کا سنبھالا جاتا، اس سے کیا خاک تیرے گھر کی حفاظت ہوگی۔ کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، کیا گزری ایک پردہ کے مخالف رو رو کے پولیس سے کہتے تھے، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی، عورت بھی گئی زیور بھی گیا، دولت بھی گئی عزت بھی گئی۔ ڈی جے بج رہا تھا، ایک فاطمہ نام کی عورت ڈانس کر رہی تھی، اس پر ایک مصرع پڑھ رہی تھی، خدا جانے کہ قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ ایک جوان کھڑا ہوا کہ فاطمہ بن کر کے بھی تو ڈانس کر رہی ہے اور مصرع پڑھ کر کے اپنا انجام جاننا چاہتی ہے، مرنے کے بعد تم کو خدا بتائے گا کہ تم کہاں جائے گی، جنت میں یا دوزخ میں، لیکن میں تم کو پہلے بتا دیتا ہوں کہ تمہارا ٹھکانہ کہاں ہوگا۔ تم مصرع مکمل کرو، میں تمہارا جواب مکمل کر رہا ہوں۔ خدا جانے کے قسمت میں ہماری کیا لکھا ہوگا۔ اس لڑکے نے جواب دیا، گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا، گلے میں توق لعنت کا سواری کو گدھا ہوگا۔ دنیا میں عورتوں کی کوئی عزت نہیں رہی،
بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی، چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت نہیں رہی، بھی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ پیغام ختم ہو گیا، آخری پیغام سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ عورت کو پیر کے ٹھوکروں میں رکھیں گے انشاءاللہ، تانا پانی سب بند ہو جائے گا۔ آخری پیغام ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ دھیان سے سنیے گا۔ 11 عورتیں بیٹھ کر کے اپنے اپنے شوہر کے بارے میں بتا رہی تھی۔ ایک عورت نے کہا میرا شوہر شیر کی طرح آتا ہے، چیتے کی طرح جاتا ہے، انسان تھوڑا ہے، وہ تو جانور ہے، جانور۔ دوسری عورت بولی میرا شوہر جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ کھا جاتا ہے، جب پینے پر آتا ہے تو سب کچھ پی جاتا ہے، اتنا بڑا پیٹو ہے کہ پیٹ ہے کہ انڈیا گیٹ ہے۔ شوہر آیا پنجاب سے، بیوی سے کہتا تمہارے لیے بڑا اچھا بندر مل رہا تھا لیکن پیسہ گھٹ گیا اس لیے نہیں لے پائے۔ تو شوہر نے کہا اس میں پریشان ہونے کی کیا بات ہے، سب سے بڑے بندر تو میرے لیے آپ ہی۔ پتھر چلا، شیشہ ٹوٹ گیا، ساس نکل کر کے آئی، شیشہ کیسے ٹوٹ گیا؟ بیٹا نکل کر کے آیا، تیری نالائق بہو نے پتھر مارا۔ اب بہو نکل کر کے آئی، مجھ کو نالائق مت کہو، میں نے شیشے پر پتھر نہیں چلایا تھا، تمہارے اوپر پتھر چلایا تھا، تم پتھر کھا لیتے شیشہ بچ جاتا۔ عورت عدالت میں رو بھی رہی ہے، ہنس بھی رہی ہے، حاکم پریشان، کبھی ہنستی ہے کبھی روتی ہے۔ تو حاکم نے کہا کہ بڑی بے وقوف عورت ہو، تم کبھی روتی ہو کبھی ہنستی ہو، کیا وجہ ہے؟ کہا تم نے میرے شوہر کو 1 سال کی سزا سنائی اس لیے میں رونے لگی، جب تم نے میرے شوہر کو 3 سال کی سزا سنائی تو مجھے خوشی ہوئی کہ واہ اب باپ سے بھیٹ ہوگی۔ شوہر بیمار پڑ گیا، بیوی سے کہہ رہا جب میں مر جاؤں تو دوسری شادی کر لینا جلدی سے۔ تو بیوی بولتی ہے ضرور دال میں کالا ہے، کیوں دوسری شادی کرنے کے لیے بول رہے ہو؟ تو شوہر نے کہا تاکہ جب دوسرے شوہر کے نکاح میں تم جاؤ تو اس کو پتا چلے کہ پہلا شوہر جو اتنی جلدی مر گیا اسی نافرمان بیوی کی وجہ سے۔ آخری مثال ہے، پیغام ختم کرنے کے لیے جا رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ شوہر نہایت بدصورت آدمی ہے، ہونٹ موٹے موٹے کالا ہے، دانت باہر اور آنکھ بھی برابر نہیں، ایک آنکھ ادھر ایک آنکھ ادھر، برابر بھی دیکھ بھی نہیں پاتا، اتنا بدصورت۔ اور بیوی چاند کی طرح خوبصورت، جب شوہر بیوی کو دیکھتا ہے تو بڑا خوش ہوتا ہے اور جب بیوی شوہر کو دیکھتی ہے تو بہت مایوس ہوتی ہے۔ بیوی نے داڑھی پکڑ کر کے شوہر سے کہا کہ تم بھی جنتی ہو میں بھی جنتی۔ تو شوہر نے کہا تم تو فرشتہ نہیں ہو، انجام تو تمہیں پتہ نہیں ہے، تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ میں بدصورت آدمی میں جنتی ہوں، اور تم میری بیوی خوبصورت ہو اور تم جنتی میں جاؤ گی؟ تو بیوی نے کہا کہ دیکھو سچائی یہ ہے کہ تم بدصورت آدمی ہو، تم کو خوبصورت بیوی مل گئی، تم خوش ہوتے ہو، اللہ کا شکر ادا کرتے ہو کہ اللہ کی مہربانی ہوئی، ورنہ اس بدصورت کو اتنی خوبصورت بیوی کہاں ملنے والی تھی، خدا کی مہربانی سے مل گئی، تم شکر کرتے ہو۔ اور جب میں تم جیسے بدصورت شوہر کو دیکھتی ہوں تو صبر کرتی ہوں کہ میرے مقدر میں یہی لکھا ہوا تھا، میں صبر کی وجہ سے جنت میں چلی جاؤں گی، تم شکر کی وجہ سے جنت میں چلے جاؤ گے۔ جنت میں 2 ہی لوگ جائیں گے، یا شکر کی وجہ سے یا صبر کی وجہ سے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے کبھی جھگڑا میاں بیوی سے نہیں کریں گے، محبت سے جئیں گے دوست کی طرح۔ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ، بالکل صحیح جا رہا ہے۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہوں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عروج ان کا جو تم آیا دیکھتے ہو، جہاں میں انہیں کامرا دیکھتے ہو، موتی ان کا سارا جہاں دیکھتے
हो उन्हें बरतरज आसमां देखते हो। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। ये समरे हैं उनकी जवां मर्दियों के, नतीजे हैं आपस की हमदर्दियों के। 1 मिनट की मिसाल है, आप इजाजत देंगे सुनाएंगे, वरना नहीं सुनाएंगे। सुनने के लिए तैयार है? हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। अमल फुर्सत से करेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर, कल मुकम्मल बेदार हो जाइएगा। पहली बार जब लड़की मैके से, ससुराल से मैके आती है तो जल्दी आ जाती है। लड़की पहली बार गई ससुराल, वहां से जल्दी आ जाती है। 1 दिन में, कभी 2 दिन में, कभी 3 दिन में। लड़की आ गई ससुराल से मैके आई, मोहल्ला भर की औरतें घेर लेती, सवाल पूछती हैं, बेटी ससुराल से आ रही हो, ससुराल कैसी थी? तो लड़की कहती सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? तो माशाअल्लाह। शौहर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। अब एक औरत झट से कहती है चलो ये सब फालतू सवाल है, जो असल सवाल है उसका जवाब दो, तुम्हारी सास कैसी थी? तो लड़की कहती अस्तगफिरुल्लाह ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू, इस बला को टाल तू। अब माँ तो माँ थी, समझ गई मेरी बेटी को सब पसंद है, सास पसंद नहीं है। तो माँ अदब भी देती है, हौसला भी देती है। कहा बेटी तुम्हारे जवाब से मुझको बड़ा सदमा हुआ, तुमको सब पसंद है, सास पसंद नहीं, लेकिन बेटी मेरे सवाल का जवाब दो, पहली बार जब मैके से ससुराल गई थी कौन लेकर के गई? तो लड़की कहती है मेरी सास आई थी, 100 लड़की में हमको पसंद किया था, बहू बना करके मैके से ससुराल ले गई। अब माँ ने कहा कि बेटी ये सास का ही एहसान है, इतनी अच्छी ससुराल मिल गई, ये सास का ही एहसान है, इतने अच्छे शौहर मिल गए, इतने अच्छे ससुर मिल गए। बेटी सास बला और मुसीबत नहीं होती, कभी माँ होती है, कभी माँ से बढ़ करके होती है। हाथ उठाइए, वादा कीजिए बेटी की तरफदारी में सीधे दामाद जेल जाएगा। हाथ उठा दीजिए, इंशाअल्लाह बिल्कुल सही जा रहा है। ये देखिए 2-4 आदमी की पहचान कर ही लीजिए। जो न देखा न सुना है वो हुआ करता है, अब तो बेपर का परिंदा भी उड़ा करता है। गालियां कोई दुआ को ही दिया करता है, अपना हर शख्स का किरदार हुआ करता है। अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं, अपने घर में भी सुकून से नहीं रह पाता मैं। रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है, रोज घर में मेरे तूफान उठा करता है। बस 1 मिनट की दुआ होगी, आप लोग जगह पर बैठे रहिए, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे। दिल से दुआ निकलती है आप लोगों के लिए, अल्लाह दीन दुनिया दोनों की भलाई से मालामाल फरमाए। पैगाम मुकम्मल हो चुका है, सिर्फ आपसे वादा लेना। हाथ उठा करके वादा की अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेता हूं आपको मुसीबत छोड़ देगी। 3 काम अगर नहीं छोड़ेंगे आपको मुसीबत नहीं छोड़ेगी। 3 काम आप छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी। मुसीबत 3 वजह से आती है। गुनाह करेंगे मुसीबत आएगी, हराम कमाएंगे मुसीबत आएगी, गलत माहौल में रहेंगे मुसीबत आएगी। हाथ उठाइए, इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत माहौल में नहीं रहेंगे, गलत नहीं कमाएंगे। न किताबों से नवाज़ों से नज़र से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नज़र से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, फिक्के के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, न मानी बात वाइस की, थे पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। दुआ कर दीजिए। मोहम्मद तुम्हें ओगो खुदा रो प्यारा, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পিয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা, মোহাম্মদ তুমি ওগো খোদার পিয়ারা, আমিনা মায়ের তুমি নয়নের তারা,
আমিনা মায়ের তুমি নয়নেরি তারা, এসেছিলেন তুমি ওগো নিশিরাতে, মুখেতে খোদার বাণী কোরআন হাতে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ বিহীন পরো পরে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। ফজর কাটে ঘুমের ঘরে, জোহর কাজে কাজে, আসর কাটে খেলাই দোলায়, মাগরিব মাঝে মাঝে, এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে। নামাজকে বলো না কাজ আছে, কাজকে বলো আমার নামাজ আছে। নামাজ বিহীন পরো পরে, কি জবাব দিবে তুমি প্রভুর কাছে। दुआ कर लीजिए अल्लाह आज के जलसे की बदौलत कल के जलसे को कामयाब फरमाए। जिन बच्चों की दस्तार बंदी है अल्लाह उनको इल्म में, अमल में, अखलाक में खूब बरकत अता फरमाए। दुआ कर लीजिए, बस 1 मिनट की दुआ है और कल के जलसे के लिए भी दुआ कीजिए और अपनी हाजत, अपनी मुश्किल को भी खुदा के सामने रखिए। कबूलियत की घड़ी आसमान पर खुदा आ चुका है। अल्लाह हम सब के हक़ में अच्छा दे करके तो आप थक गए, लेकिन आप एक वादा लेकर के जाइए, कल पूरी तैयारी के साथ आइए। कल का आखिरी जलसा है और एतबार ख़ात्मे का होता है। उधर ख़ात्मा, इधर आपका सदका। अल्लाह आपकी हर मुराद यहाँ से पूरी करके भेजेगा इंशाअल्लाह। दीन दुनिया दोनों की मुश्किल को अल्लाह ये आसान फरमा देगा। घर में जवान बेटी अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमा देगा। सर पर कर्जा है, कर्जे का पहाड़ है, अल्लाह पल में आपके कर्जे के पहाड़ को हल्का कर देगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, कल पूरी तैयारी के साथ आएंगे इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह दुआ कर लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना हबीबिना शफीना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अल्लाहुम्मा इन्ना नऊज़ु बिका मिन जहदिल बला व दरकिश शिफा व सूइल क़दा व शमाततिल आदा। रब्बना अहसिन आक़िबतना फिल उमूरि कुल्लिहा वजिरना मिन ख़िज़्यि दुनिया व अज़ाबिल आख़िरह। अल्लाह जिस मदरसे का जलसा है इस मदरसे को कबूल फरमा, इसकी अक़ीदत, मोहब्बत, अज़मत को लोगों के दिलों में दाखिल और शामिल फरमा। अल्लाह इस मदरसे को ख़ज़ाने ग़ैब से और लोगों की जेब से मुकम्मल फरमा। अल्लाह इनकी तमाम ज़रूरियात को ख़ज़ाने ग़ैब से पूरे फरमा। अल्लाह इस मदरसे को मकान मकीन दोनों से आबाद फरमा, तालीम ताउन दोनों से आबाद फरमा, मुबारकबाद फरमा। बड़े बूढ़े बड़ी तादाद में बैठे हैं, ऐ हमारे परवरदिगार इनके हक़ में हमारी दुआ कबूल फरमा। हमारे बड़े बूढ़ों की उम्र में खूब खूब बरकत अता फरमा, इनका साया तादेर कायम फरमा। जिस्मानी रूहानी तमाम बीमारियों से हमारे बूढ़ों को निजात अता फरमा। मौत से पहले कलीमा और ईमान से महरूम ना फरमा। बड़ी तादाद में हमारे जवान हैं, नौजवानों की बरकत से, मोहब्बत से, क़ुरबानी से ये जलसा खूबसूरत बना है। ऐ हमारे परवरदिगार हमारे जवानों को खूब सीरत फरमा, दीन दुनी रात चगुनी तरक्की से माला माल फरमा। हमारे जवानों को दीन दुनिया दोनों की भलाई से माला माल फरमा। दीन का हाफिज़, दीन का मुहाफिज़ बना, दीन का दाई, दीन का शहदाई बना। हमारे जवानों को पूरी दुनिया के लिए मिसाली बना। हमारे जवानों को लाजवाब बना दे, जन्नत में जाने वाला, जन्नत में ले जाने वाला बना दे। ऐ हमारे परवरदिगार मिल्लत के बच्चे जाग रहे हैं, हमारी दुआ है इनके मुक़द्दर को जगा दे। इनको इल्म और हुनर से माला माल फरमा, सीरत और सूरत से माला माल फरमा, ज़ाहिर और बातिन से इनको माला माल फरमा। अल्लाह इन बच्चों से माँ बाप के मुस्तक़बिल को रोशन फरमा, हाल को खुशहाल फरमा, माजी की तलाफ़ी का मौका अता फरमा। ऐ हमारे परवरदिगार जिन घरों में लड़कियाँ बेनिकाही हैं, गैब से मुनासिब जोड़े का इंतज़ाम फरमा। जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो मक़रूज़ हैं उन्हें कर्ज़ से नजात अता फरमा। जिन घरों में लड़कियाँ बहुत देर से जवान होकर के हैं, इंतज़ाम नहीं है, मालिक गैब से इंतज़ाम फरमा। उनके रिश्ते का, निकाह का इंतज़ाम फरमा। मालिक जो बेरोज़गार हैं
انہیں جائز روزگار عطا فرما، جو ناجائز مقدمات میں گھرے ہوئے ہیں انہیں جلد از جلد نجات عطا فرما، فلسطین کے حق میں خیر کے فیصلے فرما، فلسطین کی مدد فرما، فلسطین کی حفاظت فرما، فلسطین کی طرف سے لڑنے والے کو آزادی عطا فرما، فلسطین کو، بیت المقدس کو اور مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما۔ اے اللہ ان کی طرف سے لڑنے والے کو مکمل کامیابی عطا فرما، دنیا کی شرافت اور آخرت کی عزت سے مالا مال فرما، جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، مانگنے سے زیادہ عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔